میرا غازی خان کوئٹہ روڈ پر CTD کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم، 2 پستول، زندہ کارتوس اور بارودی مواد برآمد، دہشت گرد حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 16 ستمبر سے عوام کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز، پیٹرول 11 روپے 71 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش، اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ورکنگ 15 ستمبر کو حکومت کو بھجوائے گی۔ عوام کے لیے ایک اور ریلیف، اوگرا نے ستمبر کے لیے LNG قیمتوں کا اعلان کر دیا، LNG کی قیمت میں $0.15 فی MMBTU کمی، نئی قیمت $13.42 فی MMBTU ہو گئی۔ رحیم یار خان میں NA 171 پر ضمنی انتخاب، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین نے میدان مار لیا، جیت پر جیالوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص، پاکستان تحریک انصاف کے حسان مصطفیٰ پیچھے۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد، محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پابندی IG سندھ کی درخواست پر 13 سے 17 ستمبر تک عائد کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں پیٹرول یونٹ میں آگ لگنے کا واقعہ، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی غفلت سامنے آ گئی، شاہ فیصل میں ایک نہیں 5 پیٹرول پمپ یونٹ موجودگی کا انکشاف، مبینہ طور پر تمام پمپس کا ایک ہی مالک نکلا، آتش زدگی سے متاثرہ پیٹرول پمپ کو 16 سالہ ملازم چلاتا تھا، حادثے کے فوری بعد ضلع انتظامیہ کی پھرتیاں، اسسٹنٹ کمشنر نے شاہ فیصل میں قائم دیگر 4 پیٹرول یونٹ سیل کر دیے۔ ضلع نصیر آباد میں پرانی دشمنی، 2 زندگیاں نکل گئی، موٹر سائیکل سواروں اور چلتی ویگو گاڑی میں سوار افراد میں فائرنگ کا تبادلہ، شر اور رند قبائل کے 2 افراد عبدالرؤوف شر اور معشوق رند قتل، خاتون سمیت 3 راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔ شرح سود میں مسلسل تیسری مرتبہ کمی، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، مرکزی بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی، شرح سود 19.5% سے کم ہو کر 17.5% ہو گئی، وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے، معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، امید ہے آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ اس کیبنٹ کی میٹنگ کا آغاز ایک اچھی خبر سے ہے کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 19.5% سے کم ہو کے تو 17.5% پہ آ گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ انڈسٹری اور کراچی چیمبر نے شرح سود میں کمی مسترد کر دی، کہتے ہیں کہ شرح سود میں محض 2% کمی کا فیصلہ درست نہیں ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر ہے تو شرح سود کو بھی سنگل ڈیجٹ پر ہونا چاہیے۔ مانیٹری پالیسی میں جو اس وقت 200 بیسس پوائنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، یعنی 2% انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا گیا ہے، یہ تمام کاروباری برادری کی توقعات کے بالکل برخلاف ہے۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارا انفلیشن ریٹ قریباً 9.5% ہے، اور اس وقت جب کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد 17.5% انٹرسٹ ریٹ کسی بھی طرح اس انفلیشن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیکس وصولیوں میں شارٹ فال قرض پروگرام میں تاخیر کا باعث بنا، IMF کے دباؤ پر سخت پالیسی اقدامات کرنے کا فیصلہ، FBR کے پالیسی اقدامات کی دستاویزات GTV نیوز پر، IMF کے ساتھ ورچوئل مذاکرات میں اہم فیصلے، عوام پر اربوں روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کا فیصلہ، ملک بھر میں غلط ٹیکس ریٹرن فائل کروانے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی، غلط اور نامکمل ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والے افراد پر 10 لاکھ روپے فی کس جرمانہ عائد ہوگا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت کا 23واں اجلاس، وزیر تجارت جام کمال کا خطاب، کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم رکن۔
SCO کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے۔ استحکام اور خوشحالی کسی بھی معاشرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے۔